السلام علیکم، بول نیوز میں کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی اور اعلیٰ سول ملٹری حکام نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو الوداع کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ملاقات میں پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے شہید سپریم لیڈر خامنہئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی اور اعلیٰ سول ملٹری حکام نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو الوداع کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ملاقات بھی کی۔ ملاقات میں پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وفد کے ہمراہ شہید آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات میں شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آیت اللہ خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تعزیتی تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے بھی ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ایران کے شہید رہبر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچے تو ایرانی وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے پاکستانی مہمانوں کا استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے مختصر ملاقات کی۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کو پاکستان کا خراج عقیدت سیاسی و عسکری قیادت تہران پہنچ گئی۔ پاکستانی وفد آیت اللہ خامنہئی شہید کی نماز جنازہ اور آخری رسومات میں شرکت کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت وفاقی صوبائی وزراء، اسپیکر اسمبلی اور سیاسی رہنما پر مشتمل وفد تہران پہنچا۔ وفد اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، بلاول بھٹو زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ پر مشتمل ہے۔ ایئرپورٹ آمد پر ایرانی حکام نے وفد کو خوش آمدید کہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تہران پہنچ گئے۔ تہران پہنچنے پر ایران کے اعلیٰ فوجی اور سول حکام نے فیلڈ مارشل کا بھرپور اور پروقار استقبال کیا۔ استقبال کرنے والی اہم شخصیات میں ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی بھی شامل تھے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی معزز مہمانوں کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ فیلڈ مارشل آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے ساتھ ایرانی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ ایران مکمل کرنے کے بعد دورہ ترکیہ کے لیے استنبول روانہ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے اسلام کے لیے شہید سپریم لیڈر کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کہ شہید سپریم لیڈر نے کئی دہائیوں تک غیر معمولی بصیرت، حکمت اور دور اندیشی کے ساتھ ایرانی قوم کی رہنمائی کی۔ اور بھی آپ کو بتائیں کہ جو شیرانی شاہراہ پر المناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، مسافر بس گہری کھائی میں گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے۔ صدر مملکت نے واقعے پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے لاحقین سے تعزیت کی اور زخمیوں کو ہر ممکن امداد کی تائید کی گئی۔ جوب شیرانی شاہراہ پر خوفناک بس حادثہ، مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد جاں بحق۔ حادثہ دانا سر کے مقام پر پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ خطرناک موڑ پر بریک فیل ہونے سے ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا، بس سینکڑوں فیٹ گہری کھائی میں جا گری۔ مملکت آصف علی زرداری نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ تاکید کی کہ زخمیوں کو ہر ممکن اور بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے اور اسی حادثے کی ابتدائی تحقیقات میں مختلف دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ زخمی مسافروں کے مطابق روانگی سے قبل کوچ سے ایرانی ڈیزل برآمد ہوا تھا، جبکہ مسافروں میں جھگڑا بھی رپورٹ ہوا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ بس میں 40 افراد سوار تھے، تاہم حادثے کی اصل وجہ کا تعین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے شیرانی دانا سر میں مسافر بس حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر وزیر اعظم نے حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کی اور متعلقہ اداروں کو متاثرین کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔
بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے داناسر میں مسافر بس حادثہ۔ صدر آصف زرداری نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا متعلقہ ادارے آئندہ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ریسکیو اور امدادی سرگرمیاں بلا تاخیر جاری رکھنے، متاثرین کی شناخت اور اہل خانہ سے رابطے کی ہدایت کی۔ پیپلز پارٹی کے نائب صدر سینیٹر شیرین رحمان نے المناک حادثے پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے بلوچستان حکومت پر زور دیا کہ متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کی جائے۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں نجی اسکول کی چھت گرنے سے جام بحق بچے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ اسکول کی عمارت کو مسمار کرنے کا کام اس وقت جاری ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر نے کہا ہے کہ اسکول کی توسیع کے لیے NOC اور فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں لیا گیا تھا، اب صرف وہی ادارے کھلے رہیں گے جو بچوں کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پے در پہ ایسے واقعات، پہلے کہانا کا واقعہ رپورٹ ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا گزشتہ روز جو باغبان پورہ میں نجی اسکول کی چھت گری ہے اس سے متعلق اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ باغبان پورہ میں نجی اسکول کی عمارت کی چھت گرنے کا دل خراش واقعہ، جہاں بحق 8 سالہ معصوم طالب علم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ علاقے کی فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ حادثے کے 3 زخمی سروسز اسپتال میں زیر علاج، حالت خطرے سے باہر ہے، ایک مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے سانحہ باغبان پورہ کے مقام کا دورہ کیا، متاثرہ بچے کے گھر بھی گئے، متاثرہ خاندان سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ غمزدہ باپ نے اپنے لخت جگر کی یادیں تازہ کی تو وزیر تعلیم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر تعلیم نے انکشاف کیا کہ غیر قانونی عمارت کا لینٹر 15 کے بجائے 5 دن میں کھولا گیا۔ آج سے 760 کے قریب غیر رجسٹرڈ اکیڈمیاں بند کر رہے ہیں۔ ایک بلڈنگ سرٹیفکیٹ لے لیں، انجینئرنگ کنسلٹنسی سے سرٹیفکیٹ لے لیں۔ اگر کسی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔